خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے بزرگ یرمیہ نبی کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں۔ عزیزو، ان حالات، واقعات، اس سیاق و سباق کو جو آج کے دور میں ان ٹوڈیز ٹائم بھی اپروپریٹ ہے، موضوع ہے، ہم خداوند کی پاک روح کی ہدایت سے سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم تیار ہوں، خداوند کی مرضی کو جان سکیں۔ جیرمیہ سیریز کے حوالے سے یہ 7واں پروگرام ہے، 7th پروگرام آف دا جیرمیہ سیریز۔ پاک کلام کی روشنی میں اور پاک روح کی ہدایت سے سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ اور عزیزو، لاسٹ پروگرام میں جو 6th پروگرام تھا، ہم نے اس واٹر ٹنل کے حوالے سے جو حزقیہ بادشاہ کے ساتھ منسوب ہے سیکھا، اس حوالے سے بات چیت کی، کیونکہ پہلے تو اس نے سنیخرب جو کہ اسور کا بادشاہ تھا، اس کو جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی، لیکن چونکہ اس بادشاہ کو ٹیکس بھی مل گیا، یعنی سونا چاندی روپے پیسے بھی مل گئے، اور ایک بادشاہ جو کہ کمزور حالت میں ہے حزقیہ، وہ بھی میسر تھا، تو اس نے اس کو مزید لتاڑنے کے لیے اسے کہا کہ سونا چاندی تو ہمیں مل گئے ہیں، اب ہم تجھے اور تیرے شہروں کو بھی تسخیر کریں گے۔ تو اس وقت پھر حزقیہ کو خیال آتا ہے، اس وقت پھر وہ جو ہے صلاح مشورہ کرتا ہے خداوند کے لوگوں سے، اپنے جو اس کے کورٹ کے لوگ ہیں ان سے بات چیت کرتا ہے، اینڈ دین ہی ریئلائزز کہ ہمیں سب سے پہلے تو اس فوج کے لیے جو ہمیں محصور کیے ہوئے ہے، ہمیں گھیرے ہوئے ہے، اس کو پانی کی فراہمی بند کرنی ہے، اور جو پانی باہر جا رہا ہے شہر سے باہر، وہ شہر میں ہی روٹیٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے یہ ٹنل بناتے ہیں، اس ٹنل کے حوالے سے بہت کچھ اویلیبل ہے، اٹس اے ونڈرفل انجینئرنگ پروجیکٹ، اور آئی ڈو بلیو اس میں خداوند کی مرضی بھی تھی۔ اس موقع پر دوسری تواریخ اس کے 32ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں، 2 کرونیکلز چیپٹر 32 میں، جہاں پر حزقیہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے ہمت افزائی کی باتیں کرتا ہے، کہتا ہے ہمت باندھو، حوصلہ رکھو، اور اسور کے بادشاہ اور اس کے ساتھ کے سارے انبوں کے سبب سے نہ ڈرو نہ ہراساں ہو، کیونکہ وہ جو ہمارے ساتھ ہے اس سے بڑا ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ بشر کا ہاتھ ہے، لیکن ہمارے ساتھ خداوند ہمارے خدا کا ہاتھ ہے کہ ہماری مدد کرے اور ہماری لڑائیاں لڑے۔ لوگوں نے شاہ یہودہ حزقیہ کی باتوں پر تکیہ کیا۔ آمین۔ لیکن چونکہ جنگ ہے تو جو مخالف ہے، انمی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ دیکھیے اسی چیپٹر میں 2 کرونیکلز چیپٹر 32، دوسری تواریخ اس کا 32واں باب 9ویں آیت سے آگے، کہ شاہ اسور سنیخرب جو اپنے لشکر کے ساتھ لکیس کے مقابل پڑا تھا، اپنے نوکر کو شاہ یہودہ حزقیہ کے پاس اور تمام یہودہ کے پاس جو یروشلم میں تھے، یہ کہنے کو بھیجتا ہے کہ شاہ اسور سنیخرب یوں فرماتا ہے کہ تمہارا کس پر بھروسہ ہے؟ تم یروشلم میں محاصرے کو جھیل رہے ہو؟ کیا حزقیہ تم کو قحط اور پیاس کی موت کے حوالے کرنے کو تمہیں نہیں بہکارا کہ خداوند ہمارا خدا ہم کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لے گا؟ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو باتیں حزقیہ نے اپنے لشکر کے ساتھ کی ہیں، وہ آف کورس اس مخالف بادشاہ کو، سنیخرب کو بھی پتہ چل گئی ہیں، اور اس نے جو اپنے سپوکس پرسن بھیجے ہیں وہ جا کر بڑی اونچی اونچی یہ باتیں لوگوں کے سامنے بآواز بلند کر رہے ہیں۔ اور عزیزو، یہ 32واں باب تواریخ کا، جی ہاں، 2 کرونیکلز چیپٹر 32، اور بہت سی ہمیں ڈیٹیلز دیتا ہے۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کے نوکروں نے خداوند خدا کے خلاف اور اس کے بندہ حزقیہ کے خلاف بہت سی اور باتیں کہیں، اور اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کی اہانت کرنے اور اس کے حق میں کفر بکنے کے لیے اس مضمون کے خط بھی لکھے، جیسے اور ملکوں کی قوموں کے معبودوں نے اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے نہیں بچایا ہے، ویسے ہی حزقیہ کا معبود بھی اپنے لوگوں کو میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکے گا۔ اور انہوں نے بڑی آواز سے پکار کر یہودیوں کی زبان میں، یعنی کہ عبرانی میں، ہیبرو میں، یروشلم کے لوگوں کو جو دیوار پر تھے یہ باتیں کہہ سنائیں، تاکہ ان کو ڈرائیں، پریشان کریں اور شہر کو لے لیں۔ یہ ان کا پلان ہے، لوگوں کی، جی ہاں، یروشلم کے لوگوں کی زبان کو استعمال کرتے ہوئے اسی میں وہ ان سے بات کر رہے ہیں، ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم شاہ یہودہ حزقیہ کی باتوں میں مت آنا، وہ کمزور بادشاہ ہے۔ دنیا کے اور بادشاہ جو ہیں
ان کے معبود ان کو اور ان کی مملکتوں کو نہیں بچا سکے تو کس طرح یہوہ خدا اور حزقیہ بادشاہ جو ہے وہ تمہیں اس شاہ اسور سے، اس کے عتاب سے بچائے گا۔ اس کے متوازی یعنی ریلیونٹ اور پیرلل آپ نے اگر سلاطین کی کتاب میں سے، جی ہاں کنگز کی کتاب میں سے پڑھنا ہے تو سیکنڈ کنگز کا ریفرنس ہے چیپٹر 18، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ربشاکی ہے، جی ہاں یہ وہ شخص ہے جو سپوکس پرسن کے طور پر شاہ اسور کی باتیں جو ہیں وہ یہودا کے لوگوں کو اور خاص طور پر حزقیہ کو مخاطب کر کے ان کو ڈرا رہا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں عزیزو دیکھیے، میں سیکنڈ کنگز اس کے چیپٹر 18 کی 26 ورس سے آگے پڑھتا ہوں، دوسری سلاطین 18واں باب 26ویں آیت سے آگے لکھا ہے، تب الیاکیم بن خلقیہ اور شبنا اور یواخ نے ربشاکی سے عرض کی کہ اپنے خادموں سے ارامی زبان میں بات کر، کیونکہ ہم اسے سمجھتے ہیں، اور ان لوگوں کے سنتے ہوئے جو دیوار پر ہیں یہودیوں کی زبان میں بات نہ کر۔ لیکن ربشاکی نے ان سے کہا، کیا میرے آقا نے میرے یہ باتیں کہنے کو تیرے آقا کے پاس یا تیرے پاس بھیجا ہے؟ کیا اس نے مجھے ان لوگوں کے پاس نہیں بھیجا جو تمہارے ساتھ اپنی ہی نجاست کھانے اور اپنا ہی کارورا پینے کو دیوار پر بیٹھے ہیں؟ پھر ربشاکی کھڑا ہو گیا اور یہودیوں کی زبان میں بلند آواز سے یہ کہنے لگا کہ ملک معظم شاہ اسور کا کلام سنو۔ عزیزو یہ بات بڑی اہم ہے کہ لوگوں کو اگر ان کی زبان میں ہی ڈرایا دھمکایا جائے تو وہ ان پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ حزقیہ کے جو مشیر ہیں انہوں نے آ کر اس سپوکس پرسن سے بات کی ہے کہ بھائی آپ جو ہیں وہ ارامی زبان میں جہاں کہ آپ ہیں وہاں کی بات کریں، آپ کیوں جو ہے وہ عبرانی میں بات کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر عبرانی میں بات کر رہا ہے۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ کیوں امپورٹنٹ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے ساتھ اسی چیپٹر میں سیکنڈ کنگز اس کے چیپٹر 18 میں رہیں اور ہم اس کی 29 ورس سے آگے پڑھیں گے، جہاں پر ربشاکی یوں کہتا ہے کہ بادشاہ یعنی اسور کا بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ حزقیہ تم کو فریب نہ دے، کیونکہ وہ تم کو اس کے ہاتھ سے چھڑا نہ سکے گا، اور نہ حزقیہ یہ کہہ کر تم سے خداوند پر بھروسہ کرائے کہ خداوند ضرور ہم کو چھڑا لے گا اور یہ شہر شاہ اسور کے حوالے نہ ہوگا۔ حزقیہ کی نہ سنو، کیونکہ شاہ اسور یوں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے صلح کر لو، نکل کر میرے پاس آؤ، اور تم میں سے ہر ایک اپنی طاق اور اپنے انجیر کے درخت کا میوہ کھاتا اور اپنے حوض کا پانی پیتا رہے، جب تک میں آ کر تم کو ایسے ملک میں نہ لے جاؤں جو تمہارے ملک کی طرح غلے اور مے کا ملک اور روٹی اور طاقستانوں کا ملک، زیتونی تیل اور شہد کا ملک ہے، تاکہ تم جیتے رہو اور مر نہ جاؤ۔ عزیزو یہ بات بڑی اہم ہے۔ یہ جو ریفرنس کوٹ کیا جا رہا ہے دراصل یہ میکا مرشتی کی جو نبوت تھی وہاں سے یہ ربشاکی جو ہے کوٹ کر رہا ہے۔ ہی از ویل ورسڈ ان دا پروفیسیز آف اسرائیلی پروفٹس، یعنی جو اسرائیلی نبیوں کی نبوتیں ہیں ان سے یہ ربشاکی واقف ہے۔ تو اگر ہم اس شخص کی تحقیق اور تفتیش کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دراصل ربشاکی وہ شخص ہے، وہ اسرائیلی ہے جو اسرائیل کی اسیری میں اسور جا چکا ہے، اور وہاں پر وہ اسوری کے طور پر، جی ہاں وہ اسرائیلی جو اب اسور کا سٹیزن بن گیا ہے، اپنے ملک کے ساتھ اس نے جو ہے وہ دغا کر دی ہے، اپنی قوم کے ساتھ اس نے دغا کر دی ہے، اور ان کا بن کے اب وہ مختلف جگہوں پر استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ اسے اسرائیلی زبان آتی ہے، اسے عبرانی زبان آتی ہے، اسے وہاں کے نبیوں کا، وہاں کے لوگوں کی سائیکی کا پتہ ہے۔ تو دیکھیے کس طرح وار میں یعنی جنگ میں یہ بادشاہ جو ہے وہیں کے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ جو یہودا کے لوگ ہیں وہ اپنی زبان میں بات بھی سنیں، دھمکیاں بھی سنیں، اور جو نبوتیں کی گئی ہیں وہ ان کو اپنے طور پر ٹوسٹ کر رہا ہے۔ میکا 4 باب اور 4 آیت میں لکھا ہے، مائکا 4:4 میں کہ تب ہر ایک آدمی اپنی طاق اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے گا اور کوئی ان کو نہ ڈرائے گا، کیونکہ رب الافواج نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے۔ وہ ان آیات کو کوٹ کر رہا ہے۔ وہ اسرائیلی جو ہے جو اسرائیل سے اسیر ہو کر اسور میں جا چکا ہے، وہ اب ایک اسیرین کے طور پر، ایک اسوری کے طور پر اپنی اس نالج کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اپنی اس اسکل کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور یہودا کو دھمکیاں بھی لگا رہا ہے
اور نبیوں کی نبوتوں کے طور پر جو ہے وہ ان آیات کو بھی پیش کر رہا ہے کہ وہ اسور کے حوالے سے کی گئی ہیں. کیونکہ میکا کس وقت نبی تھا؟ میرے ساتھ دیکھیے مقدس میکا نبی کا صحیفہ، مائکاز بک، چیپٹر 1 ورس 1، پہلا باب پہلی آیت کہ سامری اور یروشلم کی بابت خداوند کا کلام جو شاہان یہودا یوتام و آخز و حزقیہ کے ایام میں میکا مرشتی پر رویا میں نازل ہوا. تو ہم اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میکا کا جو میسج تھا، جو نبوت تھی، جو پروفیسی تھی، وہ اسرائیلیوں نے بھی سنی، اور انہی اسرائیلیوں میں یہ ربشاکی بھی تھا جو اب اسور کے لیے کام کر رہا ہے. عزیزو، ان تمام باتوں کے بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیہ نے اگرچہ ایک غلطی کی ہے، لیکن اب وہ خداوند کے ساتھ جڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اور کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. سیکنڈ کنگز، دوسری سلاطین کی کتاب جو کہ یرمیہ نبی نے ہی لکھی ہے، اس کے 18ویں باب کے آخر میں کیا ہے، 18 چیپٹر کے اینڈ میں، کہ الیاکیم بن خلقیہ جو گھر کا دیوان تھا، اور شبنا منشی اور یواق بن آصف محرر اپنے کپڑے چاک کرتے ہیں اور حزقیہ کے پاس آتے ہیں اور ربشاکی کی باتیں اس کو سناتے ہیں. اور 19ویں باب میں یعنی 19th چیپٹر آف سیکنڈ کنگز میں یہ لکھا ہے کہ جب حزقیہ بادشاہ یہ باتیں سنتا ہے تو وہ بھی اپنے کپڑے پھاڑتا ہے اور ٹاٹ اوڑھ کر خداوند کے گھر میں چلا جاتا ہے. اور وہ آموس کے بیٹے یسایہ نبی کے پاس اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے ٹاٹ اڑا کر، اور کہتا ہے کہ آج کا دن دکھ اور ملامت اور توہین کا دن ہے، کیونکہ بچے پیدا ہونے پر ہیں لیکن ولادت کی طاقت نہیں. شاید خداوند تیرا خدا ربشاکی کی سب باتیں سنے جس کو اس کے آقا شاہ اسور نے بھیجا ہے کہ زندہ خدا کی توہین کرے، اور جو باتیں خداوند تیرے خدا نے سنی ہے ان پر وہ ملامت کرے گا. پس تو اس بقیہ کے لیے جو موجود ہے دعا کر. وہ اپنے آپ کو عاجز کرتا ہے، اور آف کورس وہ خدا تو تمام جہان کا ہے، لیکن یسایہ نبی چونکہ اس کا ایک خاص بندہ ہے تو خاص طور پر حزقیہ جو ہے وہ یسایہ کو کہتا ہے کہ اپنے خدا سے دعا کر. اس وقت ہمیں تیری ضرورت ہے، کیونکہ تو ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کرتا ہے خدا کے ساتھ. اس نے ہماری تو توہین کی ہی ہے، لیکن اس نے زندہ خدا کی بھی توہین کی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا زندہ ہے، تیرا خدا زندہ ہے. خداوند کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے. حزقیہ بادشاہ کے ملازم جب یسایہ کے پاس آتے ہیں تو حزقیہ یوں جواب دیتا ہے کہ تم اپنے آقا سے یوں کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ان باتوں سے جو تو نے سنی ہے جن سے شاہ اسور کے ملازموں نے میری تکفیر کی ہے نہ ڈر. دیکھ، میں اس میں ایک روح ڈال دوں گا اور وہ ایک افواہ سن کر اپنے ملک کو لوٹ جائے گا، اور میں اسے اسی کے ملک میں تلوار سے مروا ڈالوں گا. آمین. عزیزو، یہ بڑی شاندار آیت ہے. یہ بات خداوند خدا کے کنٹرول کی، اس کے اختیار کی، اتھارٹی کی آیت ہے. ہمارا خدا لوگوں پر نربھر نہیں ہے کہ اس کے نام کی، اس کے کلام کی محافظت کرے. ہمارا خدا، بائبل کا خدا، اسرائیل کا رب، میرا اور آپ کا آسمانی باپ زندہ خدا ہے. وہ اپنی عزت کے حوالے سے، اپنے نام کے حوالے سے، اپنے کلام کے حوالے سے غیرت مند خدا ہے، اور اس کو اپنی عزت کی حفاظت کرنا آتی ہے. وہ انسانوں کا محتاج نہیں ہے. اس موقع پر اسوری جو ہیں وہ ایک دوسرا دھمکی آمیز پیغام بھیجتے ہیں. اگرچہ ربشاکی لوٹ جاتا ہے اور وہ شاہ اسور کو لبنا سے لڑتے پاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ چلا تھا کہ وہ لکیس سے چلا گیا ہے، تو بھی وہ اپنے ایلچی روانہ کرتا ہے اور حزقیہ کو ایک اور دھمکی لگاتا ہے. اب یہ وہ شخص ہے جو کہ تھا اسرائیلی لیکن اب اسور کے لیے کھیل رہا ہے. تو یہ اسوریوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ ہمیں تیز نظر آتا ہے یہودا کو کیپچر کرنے کے لیے، یہودا کو گرانے کے لیے. عزیزو، کئی دفعہ ہمیں اپنی صفوں میں بھی ایسے ہی لوگ نظر آتے ہیں جو جب غیر قوموں کے ساتھ مل جاتے ہیں تو اپنی قوم کو، اپنی قوم کے لوگوں کو گرانے میں زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں، لیکن وہ بے شک ہمارے خداوند خدا سے، اس کی طاقت، اس کے اختیار سے پورے طور پر واقف نہیں ہے. کیونکہ
عزیزو، خداوند خدا جو کہ زندہ خدا ہے وہ حزقیہ کو بھی ان اسوریوں سے بچاتا ہے۔ ہم نیکسٹ پروگرام میں سیکھیں گے کہ کیسے خداوند ڈیوائنلی، الہی طور پر ایک فرشتہ کو بھیج کر پوری اسوری فوج کو، جو کہ 1,85,000 پہ صرف جو ہے وہ فوج تھی، ان کو مارتا ہے، اور کیسے اسور کے بادشاہ کو اپنے کلام کے مطابق اسی کے ملک میں تلوار سے مارا جاتا ہے۔ تو عزیزو، یہ سارے وہ واقعات ہیں جو کہ حقیقت ہیں، ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، ببلیکل فیکٹس ہیں، اور ہمیں ان کو پڑھ کے، ان کو دیکھ کے، ان کے حوالے سے سن کر ایمان میں بڑھوتی کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، جو اس کے نام کی، اس کے کلام کی اہانت کرتا ہے، تکفیر کرتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے، خداوند خود اس کو ڈیل کرنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے۔ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ آپ دوسری سلاطین کے 19ویں باب کو، 2 کنگز چیپٹر 19 کو پورے پڑھیں۔ میں صرف اس کی 32ویں آیت سے باب کے آخر تک آپ کے لیے پڑھوں گا، 32 ورس سے چیپٹر کے اینڈ تک۔ خداوند شاہ اسور کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ وہ اس شہر میں آنے یا یہاں تیر چلانے نہ پائے گا، وہ نہ تو سپر لے کر اس کے سامنے آنے اور نہ اس کے مقابل دمدمہ باندھنے پائے گا، بلکہ خداوند فرماتا ہے کہ جس راہ سے وہ آیا اسی راہ سے لوٹ جائے گا اور اس شہر میں آنے نہ پائے گا، کیونکہ میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا تاکہ وہ اسے بچا لوں۔ تو اسی رات کو خداوند کے فرشتہ نے نکل کر اسور کی لشکرگاہ میں 1,85,000 آدمی مار ڈالے، اور صبح کو جب لوگ سویرے اٹھے تو دیکھا کہ سب مرے پڑے ہیں۔ تب شاہ اسور سنخرب وہاں سے چلا گیا اور لوٹ کر نینوا میں رہنے لگا، اور جب وہ اپنے دیوتا نسروک کے مندر میں پوجا کر رہا تھا تو ادر ملک اور شرازر نے اسے تلوار سے قتل کیا اور ارارات کی زمین کو بھاگ گئے، اور اس کا بیٹا اسرحدون اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ آمین۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے آج کے پروگرام سے بہت برکت بخشیں۔ آمین۔